اگر یہ آواز مجھے نہ آتی تو یہ سننے کی تو نعمت بھی تو اللہ نے دی ہے نا مجھے. سکون سا آیا سارے جسم میں محسوس کیا ہے. ابھی بھی میری فیلنگ ہے, آئی تھنک آئی ایم اسٹل پیلپیٹیٹنگ ویری فاسٹ, اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور ہم اس کا اتنا شکر نہیں ادا کرتے. ہم اس کی نعمتوں کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو دس از پارٹ آف لائف اینڈ وی ول کیپ گیٹنگ اٹ. مجھے ہیپاٹائٹس سی کی شکایت تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر شکیل ایوب کے ذریعے میں نے اپنا علاج کیا, روحانی علاج اور سورہ رحمان کے ذریعے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا سکون اور بڑا طبیعت بہتر ہوئی, اور میرا انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینے کے اندر یہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی. ایک میرے جسم کا ذرہ اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے. قرآن پاک کو سنا جائے اس نظریے سے کہ اس کا اثر ہونا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لائی ہو کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو. لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ اس کو سنا جائے تو یقین جانیے میرے تجربے میں قرآن پاک کے موج سے ایسی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں جو 25 سال سے تھیں وہ جڑ سے اکھڑ گئی. السلام علیکم. پروگرام الرحمان کا باقاعدہ آغاز سورہ رحمان کی تلاوت سے ہو چکا. ہمارا یہ پروگرام اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے پیش کیا جا چکا ہے, اور اس کی افادیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک بار پھر ایک نئے انداز کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1 سے 1.5 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں. اس میں ہیپاٹائٹس بی بھی ہے اور ہیپاٹائٹس سی بھی. میڈیکل سائنس نے تحقیق کے میدان میں بہت عرق ریزی کے بعد کچھ پریونٹیو میڈیسنز ایجاد کی ہیں جو بچاؤ کی تدابیر ہیں. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے, مگر اس کے باوجود ساری دنیا میں 40 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں. ہیپاٹائٹس سی کے لیے انٹرفیرونس موجود ہیں جن کی استعمال کی جو کل رقم ہے وہ ملا جلا کر $8,000 یا 4.5 لاکھ پاکستانی روپے ہے, جو کہ جدید ترین تحقیق کے مطابق 100 میں سے 17 یعنی کہ 17% لوگوں کو اس بیماری سے بچا سکتا. اس کے علاوہ کینسر, امراض قلب, دمہ, گردہ کے امراض, فالج اور ایسی بہت سی بیماریاں. اور پھر سب سے بڑھ کر ڈپریشن, ایک ایسی بیماری جو انسان میں نا امیدی کو جنم دیتی ہے, اس کی تمام تعمیری صلاحیتوں کو اس سے چھین لیتی ہے. وہ توکل, صبر, اخوت, رواداری, ان تمام پاکیزہ اور مثبت جذبوں سے ہٹ کر مایوسی اور بے سکونی کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے امراض میڈیکل سائنسز کی روح سے لا علاج ہیں, یا وہ لوگ جن کے پاس علاج معالجے کے وسائل نہیں ہیں, ان کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ اور اس سوال کا نہایت سادہ اور آسان جواب ہے قرآن پاک سے. جی ہاں, ان تمام امراض کا علاج صرف قرآن پاک سے ہی ممکن ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کو زینت قرآن قرار دیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات کا ذکر فرمایا. اس سورہ میں اللہ نے ایک خاص قسم کا ردم سمو رکھا ہے جو سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے. قرآن کے نورانی الفاظ انسان کے وجود, ذہن, قلب اور روح کو منور کر دیتے ہیں, اور وہ ایسا شفا یاب ہو جاتا ہے جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں. ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھ کر, سن کر اور دم کر کے علاج کا طریقہ صدیوں سے چلا آتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی فلاح انسانیت کے لیے یہ ایک مخلصانہ کوشش کی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ان مہمانوں کی طرف جو اپنے معالج ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہاں موجود ہیں, جو کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے آپس میں منسلک رہے. آخر کار ان مریضوں نے سورہ رحمان سنی اور شفا یاب ہوئے. میں ان تمام مریضوں کو جو یہاں موجود ہیں اور شفا یاب ہوئے اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں.
آئے جی. جی اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں مسز شمیم، ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. ان کو پرابلم تھا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا، بلند فشار خون کا، بہت عرصے سے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں دل کی بیماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوئی، پھر سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ ہوا، اور آخر کار یہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جسے میڈیکل کی لینگویج میں کرونک رینل فیلئر کہا جاتا ہے، جو کہ آپ ان کی رپورٹس کو دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتے ہیں. مسز شمیم کو جب کرونک رینل فیلئر ہوا تو ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ان کو لے کر ایک مقامی ہسپتال میں گئیں. ان کی صاحبزادی سے اس سلسلے میں ہم سوال و جواب کریں. السلام علیکم. آپ ان کو لے کر گئی تھیں ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا، وہاں کیا ہوا؟ بس ڈاکٹرز نے اس وقت یہ تھی کہ ان کی سچویشن بالکل، ان کا بی پی 45 پہ تھا. پمس میں جب پہنچایا تو اس وقت ڈاکٹروں نے کہا کہ بس یہی ہے کہ ان کے ڈائلسس ہوں گے. تو سیٹرڈے فرائیڈے کا دن تھا اور بس یہی کہ میں بہت ٹینشن میں، بہت زیادہ پریشان تھی. بس اللہ سے دعا کر رہی تھی. کافی میرے بہن بھائیوں نے، میرے کولیگس نے بہت دعائیں کی، اور اس سے بس مجھے میسج ملا کہ سورہ رحمان سنی جائے. جب انہوں نے دعا کی جی، دعا کے بعد ہی تقریباً 3 دن بعد میری والدہ جو ہیں وہ گھر چلی گئی تھی پیم سے، اور تقریباً 7 دن گھر جانے کے بعد 7 دن سورہ رحمان سنی اور اسی طرح پانی پیا، اور اللہ کا شکر کہ 7 دن 3 دن میں ہی ان کا کور ہو گیا تھا. ان کا جو بلڈ یوریا 360 تک تھا وہ جو ہے وہ ان کا 40 تک پہنچ گیا تھا. آپ نے ان کا ڈائلسس نہیں کروایا؟ نہیں کروایا. کوئی اور ادویات استعمال نہیں کروائی؟ استعمال کیا. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال بلکہ. ان 2.5 سال میں سورہ رحمان 7 دن سننے کے بعد ان کو کیا کیا تکالیف رہی؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ اس کے سامنے ہی ہے. اچھا اماں جی کو ذرا دینا مائک. ہاں جی ادھر میری بات سنیں. اچھا جب آپ نے سورہ رحمان سنی ہے تو کیسا لگتا تھا سن کے اس کو؟ بیٹے بہت اچھا لگتا سی، اور جن سنتی سی انج میری آنکھیں کھلتی سی اور دل کو سکون آتا تھا. تو جب آپ نے سورہ رحمان سنی تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئی؟ بالکل بہت اچھا سنیا، بہت اچھا بنو. اللہ پاک نے آرام دیتا ہے. سورۃ رحمان سننی رہی ہوں اور قرآن پاک دی تلاوت سننی ہوں صبح اٹھ. تو اب کیسی طبیعت ہے؟ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب ٹھیک ہوں تو یہاں بیٹھی ہوں. ہاں بیٹے میں لاہور میری کتنے چکر لگا چکی ہوں. گردے ختم ہوا انسان اٹھ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے آپ لاہور اور مری پھرتی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے چکر لا چکی ہوں. جب میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے اللہ پاک نے صحت دی، تندرستی دی، اللہ سب بہن بھائیوں بیٹیوں بیٹیوں کو اللہ تندرستی دے. جی آمین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی چیف ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں. ان سے ہم اس بیماری کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح رپورٹس میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ پوٹاشیم 6.1 سے اوپر، ساتھ میں دل کی بیماری کا پہلے سے بھی خطرہ، اور ایک اسٹیبلشڈ رینل فیلئر تھا، بالکل گردے جو ہیں ان کے کام کرنا بند کر چکے تھے. ایسے میں دل کی دھڑکن عموماً بند ہو جایا کرتی ہے. ڈائلسس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے میڈیکل سائنسز کا. کیا آپ اس کی لاجک دیتے ہیں کہ یہ اس طرح 2 سال سے تندرست ہیں؟ بالکل عقلی طور پہ تو ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کس طرح ہے، لیکن بینگ مسلمس اور ہمارے جو یقین کامل کا کانسیپٹ ہے جس سے انہوں نے سورہ رحمان یقین کامل سے پڑھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چند چیزوں کا اشارہ کیا کہ تم اس طرح کرو گے تو اس طرح بچے رہو گے. اس وقت عقل اس چیز کو نہیں مانتی تھی، اور اب 1400 سال بعد جا کے سائنٹسٹ نے یہ چیز پروف کی ہے کہ وہ چیز موجود تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ میڈیکلی پروو ہو چکی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں سورہ رحمان کی وہ لاجک ریزن نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے بڑے ایمان سے سنی اسے، اور اس کا جو اثر ہوا وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. لیکن میڈیکل سائنس کے انڈیکیٹرز اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے، لیکن طب نبوی اور سورہ رحمان کا جو اثر ہے وہ ان پہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز سے اماں جو ہے اس طرح باہر نہیں نکل سکتی جبکہ جسم کے اندر کوئی یقیناً تبدیلی نہ آئی ہو.